ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الاولین والآخرین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین الملقب بطٰہٰ و یاسین مولانا مولا الثقلین سید الکونین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ صلوات پڑھیں پر مجلس عزا عنوان ایصال ثواب ہے۔ پروردگار مرحوم کی مغفرت فرمائے، مرحوم کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے، مرحوم کے درجات بلند فرمائے، گناہ کبیرہ و گناہ صغیرہ کو معاف فرمائے، مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے ایک مرتبہ اور بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں۔ اور یہ جو عرصہ اور وقت ہمارے سامنے ہے، جو چل رہا ہے، ابھی عقد جناب سیدہ و مولا کائنات کی تاریخ گزری، اس سے پہلے نویں امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ گزری، ابھی ساتویں امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ آ جائے گی۔ تو یہ نسبتیں اپنے اذہان میں انشاءاللہ رکھیے گا، اور ایصال ثواب کی نسبت بھی اپنے ذہنوں میں رکھیے گا۔ کوشش کریں گے کہ ساری نسبتیں اس وقت کی گفتگو میں ایک جگہ جمع ہو جائیں اور آپ کے سامنے ان موضوعات کو پیش کرنے کی سعادت انشاءاللہ حاصل ہو جائے۔ اسی لیے گفتگو کرنے کی غرض سے قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت کریمہ، جس میں قرآن مجید میں تاریخ امامت کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے ابراہیم سے امتحان لیا اور ابراہیم 100% امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ نے تحفے کے طور پر ابراہیم کو امامت عنایت فرمائی۔ جیسی امامت ملی، جناب ابراہیم نے پلٹ کے فرمایا، قال ومن ذریتی، پروردگار مجھے تو امامت مل گئی ہے، کیا میری ذریت کو بھی امامت ملے گی؟ کیا میری اولاد کو بھی امامت ملے گی؟ اللہ نے منع نہیں کیا، ایسا نہیں کہ اللہ نے منع کر دیا ہو کہ نہیں آپ کی اولاد کو کوئی امامت نہیں ملنے والی۔ اللہ نے بس اتنا کہا کہ ہمارا یہ عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا، اس کا مطلب رہے گی آپ ہی کی ذریت میں، مگر کبھی ظالم امام نہیں بنے گا، اور جو امام ہوگا وہ کبھی ظالم نہیں ہوگا۔ یہ بات طے ہو گئی۔ اب ہمیں اس وقت کے گفتگو میں جو آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، 4 منزلوں سے امامت کے سلسلے سے گزرنا ہے۔ پہلی منزل یہ ہے کہ امام کون ہوتا ہے، یعنی امامت کی تعریف، امام کون ہوتا ہے۔ دوسری منزل میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ امام کس خاندان سے ہوتا ہے۔ تیسری منزل میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا وہ کون سا سرا اور حصہ ہے جس میں اللہ نے امامت کو رکھا ہے۔ چوتھی منزل میں بتائیں گے کہ خاندان رسالت ہی میں امامت کو کیوں رکھا ہے اور کیسے رکھا ہے۔ یہ ساری منزلیں انشاءاللہ، گھبرائیے گا نہیں، 4 گھنٹے والی منزلیں نہیں ہیں، انشاءاللہ ساری منزلیں 1 گھنٹے میں مکمل ہو جائیں گی۔
تو گفتگو کا آغاز کریں. ایک مرتبہ اور بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے. بہت توجہ کے ساتھ سننا ہے، ذہن بالکل ادھر ادھر نہ ہو، چونکہ ایک منزل دوسری منزل سے اور دوسری منزل تیسری منزل سے ملی ہوئی ہے. سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ امام کون ہوتا ہے. علامہ ہلی نے جو امامت کی تعریف فرمائی ہے وہ اس طریقے سے فرمائی ہے: الامامۃ ریاست عامۃ فی امور الدین والدنیا نیابۃ عن النبی. پہلی منزل امام رئیس ہوتا ہے، امام سردار ہوتا ہے، امام سید ہوتا ہے، امام رہبر ہوتا ہے. کس چیز میں رہبر ہوتا ہے؟ فی امور الدین والدنیا، دنیاوی امور میں بھی رہبر ہوتا ہے، دینی امور میں بھی رہبر ہوتا ہے. اب آپ میں سے ہر صاحب فہم و ادراک اس بات کو جانتا ہے کہ قبر کے ادھر دنیا ہے، قبر کے ادھر دین ہے. امام رہبری کرتا ہے دنیا میں بھی، امام رہبری کرتا ہے دین میں بھی. اس کا مطلب امام کسی ایسے شخص کو ہونا چاہیے جس کی قبر کے ادھر بھی چلتی ہو، جس کی قبر کے ادھر بھی چلتی ہو. سیدھا سمجھ سنا نا؟ امام کسی ایسے شخص کو ہونا چاہیے جس کی قبر کے ادھر بھی چلے، جس کی قبر کے ادھر بھی چلے. تیسری منزل امام رئیس ہوتا ہے، سید ہوتا ہے، سردار ہوتا ہے، مدیر ہوتا ہے. رہبری کرتا ہے کن چیزوں میں؟ دنیاوی امور میں بھی اور دینی امور میں بھی. بات طے ہو گئی نا. نیابتاً عن النبی، اور نبی کا نائب ہوتا ہے، نبی کا خلیفہ ہوتا ہے، نبی کا جانشین ہوتا ہے، نبی کا وصی ہوتا ہے. اس کا مطلب جو بھی امام ہوگا وہ نبی کا خلیفہ ہوگا، نبی کا جانشین ہوگا. اب ظاہر سی بات ہے کہ نبی کی جگہ پر اسی کو بیٹھنا چاہیے جو دکھتا بھی نبی کی طرح ہو، دیکھتا بھی نبی کی طرح ہو، دکھے بھی نبی کی طرح، دیکھے بھی نبی کی طرح. اسی کو نبی کی جگہ پر بیٹھنا چاہیے. اب اس میں ہمیں یہ سمجھنا ہے خود کہ نبی کی عظمت کیا ہے، رسول کی عظمت کیا ہے، رسول کی بلندی کیا ہے. اب رسول کی بلندی کو سمجھنے کے لیے، رسول کی عظمت کو سمجھنے کے لیے، رسول کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے سب سے آسان طریقہ وہ کتاب ہے جو رسول کے دل پہ نازل ہوئی ہے. اس سے سمجھے کہ رسول کی عظمت کیا ہے. کیسے سمجھے رسول کی عظمت کیا ہے؟ اس کتاب کی بلندی کو سمجھیں جو رسول کے سینے پہ نازل ہوئی ہے، رسول کے دل پہ نازل ہوئی ہے. پروردگار عالم اس قرآن مجید کی عظمتیں بیان کر رہا ہے. قرآن مجید کی عظمتوں تک پہنچنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے تاکہ اس کے ذریعے اس کی عظمت کو پہچانیں جس کے دل پہ قرآن مجید نازل ہوا ہے، اس کی بلندی کو پہچانے جس کے دل پہ قرآن مجید نازل ہوا ہے. ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ. یہ قرآن تبیان ہے، یہ قرآن بیان ہے، یہ قرآن ہدایت ہے، یہ قرآن رحمت ہے، یہ قرآن بشارت ہے. پھر ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم ذَلِكَ بَصَائِرٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. یہ قرآن بصارت ہے، یہ قرآن بصیرت ہے، یہ قرآن عقل ہے، یہ قرآن شعور ہے، یہ قرآن حجت ہے، یہ قرآن دلیل ہے، یہ قرآن فکر ہے. پھر ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ قرآن شفا ہے، یہ قرآن مشکل کشا ہے. پھر ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. یہ قرآن علم ہے. پھر ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. یہ قرآن برہان ہے، یہ قرآن نور مبین ہے. پھر ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم والقرآن العظیم. یہ قرآن عظیم ہے. پھر ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون. یہ قرآن کریم ہے.
پھر ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. یہ قرآن ذکر ہے. اتنی عظمتیں پروردگار عالم نے قرآن مجید کی بیان فرمائی. یہ قرآن طبیان ہے, یہ قرآن بیان ہے, یہ قرآن ہدایت ہے, یہ قرآن رحمت ہے, یہ قرآن بشارت ہے, یہ قرآن بصارت ہے, یہ قرآن بصیرت ہے, یہ قرآن عقل ہے, یہ قرآن شعور ہے, یہ قرآن حجت ہے, یہ قرآن دلیل ہے, یہ قرآن فکر ہے, یہ قرآن ذکر ہے, یہ قرآن عظیم ہے, یہ قرآن کریم ہے, یہ قرآن فرقان ہے, یہ قرآن ہے. اب ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآناً عربیاً غیر ذی عوج. اس قرآن میں کسی طریقے کا عیب نہیں ہے. اللہ جانے کون پہنچا ہے کون رہ گیا, میں نے تو ساری بات تمام کر دی. اس قرآن میں کسی طریقے کا عیب نہیں ہے. مجھے ایمانداری سے بتائیے, میں منبر پر آؤں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, قرآن مجید میں کوئی عیب نکالنا شروع کروں, آپ میں سے کتنے لوگ برداشت کر لیں گے؟ کھینچ نہیں لیں گے منبر سے, کیا کہیں گے؟ کافر ہو گیا, مسلمان نہیں رہا. 1400 سال سے ہمیں یہی تو سمجھ میں نہیں آیا, جب قرآن میں عیب نکالنے والا مسلمان نہیں رہتا تو جس کے دل پہ قرآن نازل ہوا اس میں عیب نکالنے والا. توجہ فرما رہے ہیں نا؟ یہ قرآن کی عظمت, یہ قرآن کی بلندی, یہ قرآن کا افتخار, یہ قرآن کا وقار, یہ قرآن کا معیار, یہ قرآن کی عظمت, یہ قرآن کی فضیلت, یہ قرآن کا رتبہ, یہ قرآن کا مرتبہ کیا بتا رہا ہے کہ سوچو, جب قرآن اتنا عظیم ہے تو وہ دل کتنا عظیم ہوگا جس پہ قرآن نازل ہوا ہے. وہ شخص کتنا عظیم ہوگا جس کا وہ دل ہے اور جس کا وہ سینہ ہے جہاں قرآن مجید نازل ہوا ہے. تو پہلی منزل ہم نے طے کر لی. کیا تھا پہلی منزل میں؟ ہمیں یہ بتانا تھا کہ امام کون ہوتا ہے. کون ہوتا ہے امام؟ رئیس ہوتا ہے, امور دین و دنیا میں لوگوں کی رہبری اور رہنمائی کرتا ہے, دنیاوی امور میں بھی اور دینی امور میں بھی. اور کس کا نائب ہوتا ہے امام؟ نیابتاً عن النبی, نبی کی نیابت کرتا ہے جو امام ہوتا ہے. اس کا مطلب جو بھی امام ہوگا وہ نبی کا جانشین ہوگا, نبی کا خلیفہ ہوگا, نبی کا وصی ہوگا. پہلی منزل طے ہو گئی. اب دوسری منزل, اب ہمیں دیکھنا ہے کہ امام کس خاندان سے ہوتا ہے. اب یہاں سے میں خصوصی توجہ چاہوں گا, بزرگان کی بھی, جوانوں کی بھی, بچوں کی بھی, اور ایک اہم معمہ حل کرنے جا رہا ہوں. میں چیلنج کر رہا ہوں ممبر سے, اور یہ میرا چیلنج نہیں ہے, قرآنی چیلنج ہے. امام کون ہوتا ہے؟ نبی کا وصی ہوتا ہے. بات طے ہو گئی. اللہ نے جب بھی کسی بھی نبی کا وصی بنایا ہے, صرف آخری نبی کی بات نہیں ہو رہی ہے, کسی بھی نبی کا وصی بنایا ہے تو نبی کے خاندان والوں کو بنایا ہے, باہر والوں کو نہیں بنایا ہے. نبی کے خاندان والوں کو بنایا ہے, باہر والوں کو نہیں بنایا ہے. جملہ بدلوں تاکہ اور افراد بھی اس موضوع سے قریب ہو سکے. اللہ نے جب بھی کسی بھی نبی کا جانشین, خلیفہ اور وصی بنایا ہے, نبی کی اولاد کو بنایا ہے, اصحاب کو نہیں بنایا ہے. یہ دعویٰ ہے, دلیل انشاءاللہ قرآن مجید سے دوں گا. نبی کی اولاد کو بنایا ہے, نبی کے اصحاب کو نہیں بنایا ہے. اس کا مطلب امام جب بھی ہوگا اولاد رسول میں سے ہوگا, اصحاب رسول میں سے نہیں ہوگا. بات طے ہو گئی. اب آئیے قرآن مجید کی کچھ آیات دلیل کے طور سے پیش کرتا ہوں کہ اللہ نے جب بھی کسی بھی نبی کا وصی بنایا, نبی کی اولاد کو بنایا ہے, خاندان والوں کو بنایا ہے, ساتھیوں کو نہیں بنایا ہے, باہر والوں کو نہیں بنایا ہے. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اللہ نے آدم کو چنا, نوح کو چنا, اور ابراہیم کی اولاد کو چنا, عمران کی اولاد کو چنا. یہاں بھی اولاد کا تذکرہ ہے, اصحاب کا تذکرہ نہیں ہے. پھر ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ. ہم نے نوح کو رسول بنا کر بھیجا, ابراہیم کو رسول بنا کر بھیجا, اور ان دونوں ہی کی اولاد میں ہم نے نبوت کو بھی رکھا, کتاب کو بھی رکھا. یہاں بھی اولاد کا تذکرہ ہے, اصحاب کا تذکرہ نہیں ہے.
پھر ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ ہم نے ابراہیم کو اسحاق جیسا بیٹا دیا، یعقوب جیسا پوتا دیا، ان کی اولاد میں ہم نے نبوت کو رکھا، ہم نے نوح کو ہدایت دی، ان سب کو ہدایت دی۔ اس کے بعد اللہ نے بہت سارے نبیوں کے نام لیے، موسیٰ، عیسیٰ، داؤد، ہارون، الیسع، زکریا، یحییٰ۔ اس کے بعد اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَمِنْ إِخْوَانِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَاصْطَفَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور جب ہمیں ان نبیوں کا وصی بنانا ہوا تو ان نبیوں کے وصی یا تو ہم نے ان نبیوں کے بھائیوں کو بنایا یا بیٹوں کو بنایا۔ بات تمام ہو گئی۔ اس کا مطلب قرآن کی آیات گواہی دے رہی ہیں کہ نبی کا وصی جب بھی بنے گا یا نبی کا بھائی بنے گا یا نبی کے بیٹے بنیں گے، یا نبی کا بھائی بنے گا یا نبی کے بیٹے بنیں گے۔ یہ تھی قرآن مجید کی آیات۔ اب آ جائیے تاریخی حقائق کی طرف۔ اللہ نے آدم کا وصی آدم کے بیٹے شیش کو بنایا۔ کس کو بنایا؟ کس کو؟ شیش۔ شیش ہونے کی وجہ سے آدم کے خلیفہ نہیں بنے ہیں، آدم کے بیٹے ہونے کی وجہ سے آدم کے خلیفہ بنے ہیں۔ توجہ دیجئے گا، آدم کا خلیفہ کسے بنایا؟ آدم کے بیٹے شیش کو۔ شیش کا وصی شیش کے بیٹے انوش کو بنایا، انوش کا وصی انوش کے بیٹے قینان کو بنایا، قینان کا وصی قینان کے بیٹے مہلائل کو بنایا، مہلائل کا وصی مہلائل کے بیٹے یوارد کو بنایا، یوارد کا وصی یوارد کے بیٹے ادریس کو بنایا، ادریس کا وصی ادریس کے بیٹے متوشلہ کو بنایا، متوشلہ کا وصی متوشلہ کے بیٹے لمک کو بنایا، لمک کا وصی لمک کے بیٹے نوح کو بنایا۔ یہ تھی بیٹوں کی بات۔ اور جب اللہ نے موسیٰ کا وصی بنایا تو موسیٰ کے بھائی ہارون کو بنا دیا۔ نہیں پہنچی بات؟ اب بھی چپ بیٹھے ہیں آپ، نہیں پہنچے عصمت اہل بیت تک۔ اللہ نے جب بھی کسی بھی نبی کا خلیفہ بنایا یا نبی کے بھائی کو بنایا یا نبی کے بیٹوں کو بنایا یا نبی کے بھائی کو بنایا یا نبی کے بیٹوں کو بنایا۔ اب اگر کوئی آپ سے پوچھے آخری نبی کا بھائی کہاں ہے، آخری نبی کے بیٹے کہاں ہے، تو اس سے کہہ دیجئے گا مباہلے میں آ جا، آگے آگے بیٹے چل رہے تھے، پیچھے پیچھے بھائی چل رہا تھا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ بات طے ہو گئی۔ امام کون ہوتا ہے یہ ہم نے بتا دیا، امام کس خاندان سے ہوتا ہے یہ بھی ہم نے بتا دیا۔ کس خاندان سے ہوتا ہے؟ نبوت کے خاندان سے۔ جو بول رہے ہیں وہ تو بول ہی رہے ہیں، جو نہیں بول پا رہے ہیں وہ سوال ہی کا جواب دے دے کم سے کم، غور سے اگر سن رہے ہیں، زیادہ توجہ سے سن رہے ہیں۔ تو امام کس خاندان سے ہوتا ہے؟ نبوت کے خاندان سے ہوتا ہے۔ اب آخری نبی کے بعد جو امام ہوگا وہ کس خاندان سے ہوگا؟ وہ نبی کے خاندان ہی سے ہوگا۔ اب اگر کوئی بھی آپ سے خاندان مرسل اعظم سے کھڑا ہو کر کہہ دے کہ میں امام ہوں، مجھے مان لیجئے، تو مان لیجئے گا؟ کیوں نہیں مانیے گا بھائی؟ جب نبی کے خاندان ہی سے امام ہوگا تو مانیے گا کیوں نہیں؟ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آخری نبی کے خاندان کا وہ کون سا سیرہ اور حصہ ہے جس میں اللہ نے امامت کو رکھا ہے۔ توجہ دیجئے گا، آخری نبی کے خاندان کا وہ کون سا سیرہ اور حصہ ہے جس میں اللہ نے امامت کو رکھا ہے۔ یہ دیکھنے کے لیے ہم چل رہے ہیں اسی آیت کی طرف جس کو ہم نے سرنامہ کلام اور بیان قرار دیا۔ ابراہیم سے امتحان ہوا، ابراہیم کامیاب ہو گئے، ابراہیم کو امامت مل گئی۔ جتنے بھی افراد یہاں تشریف فرما اور ابھی تک کی گفتگو جن کے اذہان عالیہ تک پہنچ گئی ہے وہ اس خصوصی نقطے پر توجہ دیں گے۔ بالکل قرآن سے دکھانے جا رہا ہوں، بتانے جا رہا ہوں۔ کیا مجلس کا موضوع ہے کہ اولاد میں امامت رہنی ہے، اصحاب میں امامت نہیں جائے گی۔ باتیں ہو گئی نا۔ ابراہیم کو جب امامت ملی تو ابراہیم نے کیا فرمایا؟ قالا ومن ذریتی، صاحبان عقل کے لیے یہی اشارہ کافی ہے جو آیت میں اللہ نے دیا ہے کہ ابراہیم کو بھی جب امامت ملی
تو ابراہیم نے بھی امامت اپنی اولاد کے لیے مانگی تھی، اصحاب کے لیے نہیں مانگی تھی۔ بات ہو گئی نا، وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری اولاد کو امامت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ اللہ نے منع نہیں کیا، اللہ نے ہاں کر دیا کہ ملے گی۔ اور قرآن کی دوسری آیت اس بات کی گواہ ہے، ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، ہم نے ابراہیم کی نسل میں باقی رہنے والے کلمے کو رکھا ہے۔ کلمے سے مراد امامت ہے۔ اس کا مطلب قرآن میں امامت کو کلمہ کہا گیا ہے، کلمے کو امامت کہا گیا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ آخری نبی کے خاندان کا وہ کون سا سرا اور حصہ ہے جس میں امامت گئی ہے۔ تو بس یہ دیکھ لیجئے، جہاں جہاں تک کلمہ جائے گا وہی تک امامت جائے گی۔ اب کلمہ کہاں تک جائے گا اس کو محسوس کیجئے۔ ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم الم ترا کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کلمہ طیبہ کو شجرہ طیبہ جیسا بنایا؟ اس کا مطلب امامت جائے گی پاک و پاکیزہ خاندان میں۔ کہاں جائے گی امامت؟ کہاں جائے گی؟ پاک و پاکیزہ خاندان میں۔ وہ پاک و پاکیزہ خاندان کہاں ملے گا؟ میں اکثر کہتا ہوں کہ قرآن میں ہر چیز دکھائی دیتی ہے، قرآن میں ہر چیز دکھائی دیتی ہے، بس ہمیں کرنا یہ ہے کہ قرآن جھوم کے نہیں پڑھنا، پڑھ کے جھومنا ہے۔ پڑھ کے جھومیے قرآن، ہر چیز دکھائی دے گی، ہر چیز نظر آ جائے گی۔ میں پڑھ رہا ہوں، آپ جھوم کے دیکھیے ہر چیز نظر آتی ہے کہ نہیں آتی۔ اب ہمیں دیکھنا ہے پاک و پاکیزہ خاندان جس میں اللہ نے امامت کو رکھا ہے، اس پاک و پاکیزہ خاندان کی پہچان کیا ہے؟ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، اس کی جڑ زمین میں ہے، شاخ آسمان میں ہے۔ پاک و پاکیزہ خاندان کی پہچان قرآن نے کیا بتائی؟ جڑ زمین میں، شاخ آسمان میں۔ اب تلاش کرنا ہے وہ خاندان جس کی جڑ زمین میں ہو، جس کی شاخ آسمان میں ہو۔ کیوں تلاش کرنا ہے؟ چونکہ اسی خاندان میں اللہ نے امامت کو رکھا ہے۔ کہاں ملے گا وہ خاندان؟ سیدھے اس عظیم الشان مسجد سے چلتے ہیں کعبے کے پاس، چاروں طرف بت لگے ہوئے ہیں، نبی علی سے فرما رہے ہیں یا علی بتوں کو توڑنا ہے، یا تو میں اپنے کاندھے جھکاتا ہوں تم میرے کاندھے پہ سوار ہو جاؤ، یا تم اپنے کاندھے جھکا دو میں تمہارے کاندھے پہ سوار ہو کر بتوں کو توڑ دیتا ہوں۔ ایمانداری سے بتائیے مولا کیا جواب دیں گے؟ آپ اپنے کاندھوں کو جھکا لیجئے، میں آپ کے کاندھوں پہ سوار ہو جاتا ہوں۔ مولا ایسا کہیں گے؟ یا مولا یہ فرمائیں گے کہ میں اپنے کاندھے جھکاتا ہوں آپ میرے کاندھے پہ سوار ہو جائیے؟ یہی مولا نے فرمایا۔ علی نے اپنے کاندھے جھکائے، نبی نے اپنے قدم زمین سے اٹھائے، ادھر نبی کے قدم نے فرش کو چھوڑا، ادھر جبرائیل امین نے عرش کو چھوڑا، سیدھے کعبے کے پاس آئے، یا نبی اللہ مرضی آپ کی ہے دوش علی پہ قدم رکھیں یا رک جائیں، مگر علی کے کاندھے پہ قدم رکھنے سے پہلے علی کو مکمل دیکھ لیجئے گا۔ علی صرف علی نہیں ہے، اس کے ہاتھ ید اللہ، اس کی آنکھ عین اللہ، اس کا چہرہ وجہ اللہ۔ نبی نے اپنے قدم روکے، فرمایا یا علی ارادہ کچھ بدل گیا ہے۔ اب کیا ارادہ ہے؟ کب ارادہ یہ ہے کہ میں اپنے کاندھے جھکاتا ہوں تم میرے کاندھے پہ سوار ہو جاؤ۔ نبی نے اپنے کاندھے جھکائے، علی دوش رسالت پہ سوار ہوئے، بتوں کو توڑنا شروع کیا۔ نبی کو سوال کیا کرنا چاہیے تھا؟ کتنے بت ٹوٹ گئے ہیں، کتنے بت باقی ہیں، کتنے بت رہ گئے ہیں، اور کتنا وقت لگے گا؟ لیکن تاریخ بتاتی ہے نبی نے سوال بڑا عجیب فرمایا، یا علی اینا وصلتا، اے علی کہاں تک پہنچے؟ کہاں تک پہنچے؟ جیسا سوال ویسا جواب۔ نبی نے پوچھا
کہاں تک پہنچے؟ علی نے پلٹ کے فرمایا اتنی بلندی پر ہوں چاہوں تو آسمان کے تارے توڑ لوں، اتنی بلندی پر ہوں چاہوں تو آسمان کے تارے توڑ لوں۔ کیا دیکھ رہے ہم؟ وہ خاندان جس میں اللہ نے امامت کو رکھا ہے، خاندان کی پہچان کیا ہے؟ جڑ زمین میں، شاخ آسمان میں۔ اب جس کو خاندان ایمانداری سے دکھائی دے جائے اور نہ بولے وہ مجھے شکایت رہے گی اس بندے سے، پوری طاقت سے خاندان بتانے جا رہا ہوں، پوری طاقت سے خاندان کو سلام پیش کرنا ہے۔ خاندان کی پہچان کیا ہے؟ جڑ زمین میں، شاخ آسمان میں۔ نبی نے پوچھا کہاں تک پہنچے؟ علی نے پلٹ کے فرمایا اتنی بلندی پر ہوں چاہوں تو آسمان کے تارے توڑ لوں۔ آواز کبریائی، دیکھو پاکو پاکیزہ خاندان جڑ زمین میں ہے، شاخ آسمان میں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ اور نبی نے اسی لیے فرمایا انا اصلھا وعلی فرعھا، میں اس پاکیزہ خاندان کی جڑ ہوں، علی اس کے شاخ ہے۔ کون ہے شاخ؟ کون؟ یہ بھی نام لیتے ہوئے گھبرا رہے ہیں۔ کون ہے شاخ اور جڑ کون ہے؟ نبی جڑ ہے۔ نبی آگے فرماتے ہیں جو شاخ سے متمسک رہا نجات پا گیا، آباد ہو گیا، جس نے شاخ کو چھوڑا گمراہ ہوا، برباد ہو گیا۔ نبی تو خود جڑ ہے، نبی کو یہ کہنا چاہیے تھا جس نے جڑ کو چھوڑا وہ برباد، جس نے جڑ کو چھوڑا وہ برباد۔ نبی کیا فرما رہے ہیں؟ جس نے شاخ کو چھوڑا وہ برباد۔ شاخ کون ہے؟ آپ میں سے کسی نے کبھی ایسا پتا دیکھا ہے جو شاخ سے ٹوٹ گیا ہو پھر بھی ہرا بھرا رہا ہو؟ دیکھا ہے؟ جو نہیں بولے ان کے گھر میں ایسے درخت ہوتے ہیں جن کے پتے شاخ سے ٹوٹ کے بھی ہرے بھرے رہتے ہیں۔ دیکھا ہے کسی نے؟ اچھا شاخ سے ٹوٹ گیا پتا، جڑ میں جا کے گر گیا، اب تو جڑ ہی سے لپٹا ہوا ہے، ہرا بھرا ہو جائے گا؟ کسی صاحب کو سنک اٹھے کہ جڑ ہی میں اس پتے کو ہرا بھرا کرنا ہے اور وہ پانی ڈالنا شروع کرے، کر دے گا پتے کو ہرا بھرا؟ جڑ میں پڑے ہوئے پتے کو ہرا بھرا کرنے کی کوشش میں اگر پانی ڈالا بھی جائے نا تو پتا بدبو مارنے لگے گا، بدبو۔ نہیں توجہ فرمائی؟ نبی نے یہی فرمایا جو علی کو چھوڑ دے چاہے میرے آس پاس پڑا رہے بدبو مارے گا، بدبو۔ جو فرما رہے ہیں فضال بن حسن شاگرد ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام۔ ایک دن چھٹے امام کی بس میں پہنچے، چھٹے امام کی بس سے نکل کے ابو حنیفہ کی بس میں چلے گئے۔ چھٹے امام کے شاگرد ہیں، کہاں گئے؟ ابو حنیفہ کی بس میں، پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو حنیفہ نے پوچھ لیا کہ کوئی سوال؟ فضال بن حسن نے کہا جی بالکل، کیا تو بتائیے کیا سوال ہے؟ کہا سرکار میرا ایک بھائی ہے، وہ مولا علی سے بڑی محبت کرتا ہے، اور آپ؟ کہا سرکار میں تو انہیں سے کرتا ہوں جن سے آپ کرتے ہیں۔ مقام مناظرہ میں یہ قاعدہ بتایا گیا ہے کہ اگر کسی سے مناظرہ کرنا ہو کبھی تو ہمیشہ اس کے جیسے بن کے کیجئے، وہ سامنے والا ذرا آسانی سے کھل جاتا ہے۔ کہ اچھا تو مسئلہ کیا ہے؟ کہ سرکار کئی سال ہو گئے روزانہ رات میں میری اور میرے بھائی کی بحث ہوتی ہے، میرا بھائی مولا علی کے فضائل بیان کرتا ہے اور میں ان کے فضائل بیان کرتا ہوں، سرکار روزانہ ہار جاتا ہوں، کوئی ایسی بات بتا دیجئے جو میں یہ ثابت کر سکوں کہ یہ دونوں علی سے بڑے افضل تھے۔
کہ اتنی سی بات؟ کہ سرکار بات تو اتنی سی ہے مگر سالوں گزر گئے ابھی تک حل نہیں ہوا ہے مسئلہ۔ کہ اگر آج رات بحث ہو آپ کے بھائی سے اور وہ علی کی فضیلت میں دلائل پیش کرے تو اس سے بس اتنا کہہ دیجئے گا کہ ان کی فضیلت کے لیے بس یہی بات کافی ہے کہ علی بہت دور دفن ہے، یہ نبی کے بالکل برابر میں نہ۔ جیسے وہ حنیفہ کہہ کے چپ ہوئے، فضال بن حسن نے کہا سرکار میں نے بالکل یہی کہا تھا جو آپ نے کہا، مگر سرکار میرے بھائی نے تو ٹکا سا جواب دے دیا، میرے پاس کوئی جواب ہی نہیں بچا۔ کہ تمہارے بھائی نے کیا کہا؟ کہ سرکار میں نے جیسے ہی کہا نا کہ لوگ افضل اس لیے ہیں کہ نبی کے آس پاس دفن ہے، میرے بھائی نے فوراً مجھ سے کہا کہ یار پہلے یہ بتاؤ جس جگہ یہ دفن ہے یہ ان کی اپنی زمین ہے؟ جس جگہ یہ دفن ہے یہ ان کی اپنی زمین ہے؟ کہ سرکار مجھے تو خاموش ہونا پڑا۔ کہ اگر یہ ان کی اپنی زمین ہے تو انہوں نے نبی کو تحفے میں دی ہوگی، بھائی نبی یہی دفن ہے نا، تو انہوں نے نبی کو گفٹ کیا ہوگا اس زمین کو، تحفے میں دی نبی کو، پھر خود بھی دفن ہو گئے۔ ایسا ہے جیسے تحفہ دے کے واپس لے لیا ہو، اور نبی نے فرمایا جو تحفہ دے کے واپس لے، ایسے یہ جیسے اس نے تھوک کے چاٹا ہو، یا فضال بن حسن کہہ رہے ہیں تھوک کے چاٹا ہو۔ سرکار مسئلے کا حل نہیں ملا۔ کہ اگر آج رات تمہارا بھائی بحث کرے کہ ان کی اپنی زمین ہے تو اپنے بھائی سے کہنا کہ ان کی اپنی زمین نہیں ہے، ان کی بیٹیاں نبی کی بیویاں تھیں، نبی کی وراثت بیویوں تک پہنچی جو کہ ان کی بیٹیاں تھیں، یہ اپنی بیٹیوں کی وراثت میں دفن ہے۔ فضال بن حسن نے کہا سرکار میں نے بالکل یہی کہا تھا جو آپ نے مجھے بتایا، مگر سرکار میرے بھائی نے تو پھر مجھے ٹکا سا جواب دے دیا۔ کہ اس بار کیا جواب دیا؟ کہ میرے بھائی نے مجھ سے کہا یار پہلے تو یہ بتاؤ تمہارے نظریے سے، توجہ دیجئے گا، تمہارے نظریے سے جب نبی کی اپنی بیٹی نبی کی وارث نہیں ہو سکتی تو ان کی بیٹیاں نبی کی وارث کیسے ہو جائیں گی؟ ابو حنیفہ نے کہا کہ یہ اسے نکال کے باہر کرو، یہ رافضی ہے، ہمارا چولا پہن کے آ گیا ہے، نکال کے باہر کرو۔ فضال بن حسن کو نکال کے باہر کر دیا گیا۔ فضال بن حسن باہر تو ہو گئے مگر مسلمانوں کے سامنے بس دو ہی راستے چھوڑ کر گئے ہیں۔ بہت دیر ہو چکی ہے، تقریباً 30 منٹ ہو گئے آپ حضرات کی بارگاہ میں گفتگو کرتے ہوئے۔ دیکھ رہا ہوں کتنی بلندی پہ جا کے آپ لوگ ماشاءاللہ سن رہے ہیں، مگر اب جو جملہ آ رہا ہے اس میں اٹھے ہوئے ہاتھ، بولتی ہوئی زبانیں، میری خطابت کو داد نہیں، اہل بیت کی عظمت کو سلام ہوگا۔ اکثر میں عرض کرتا ہوں کہ جس کے دل میں شہزادی زہرا کی جتنی محبت ہو اتنی طاقت سے بولے، لیکن میں جملہ بدل رہا ہوں آپ کے لیے، جس کے دل میں شہزادی کے دشمن سے جتنی نفرت ہو اس کے ہاتھ سے پتہ چلنا چاہیے، اس کی زبان سے پتہ چلنا چاہیے، اس کے لہجے سے پتہ چلنا چاہیے، اس کے چہرے سے پتہ چلنا چاہیے۔ پوری طاقت سے پڑھنے جا رہا ہوں، پوری طاقت سے سننا ہے، جس میں جتنی بلندی ہو، جس میں جتنی طاقت ہو، اتنی طاقت سے اپنے ہاتھوں کو، اپنی آواز کو شہزادی زہرا کی وکالت کے لیے بلند کرنا ہے۔ جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، فضال بن حسن نے کیا کہا؟ جب نبی کی اپنی بیٹی نبی کی وارث نہیں ہو سکتی تو ان کی بیٹیاں نبی کی وارث کیسے ہو جائیں گی؟ فضال بن حسن کو اس جملے پہ نکال کے باہر کر دیا گیا، مگر مسلمانوں کے پاس بس اب دو ہی راستے بچے ہیں، یا تو زہرا کو فدک دیں یا اپنے مردے اکھاڑ کے کہیں اور لے جائیں۔
تو امام کون ہوتا ہے بتا دیا ہم نے، امام کس خاندان سے ہوتا ہے یہ بھی بتا دیا ہم نے، آخری نبی کے خاندان کا وہ کون سا سرا اور حصہ ہے جس میں اللہ نے امامت کو رکھا ہے، کون سا سرا اور حصہ ہے جس کی جڑ خود نبی ہے، علی جس کی شاخ ہے۔ اب اس وقت کی گفتگو کی آخری منزل، اللہ نے اسی خاندان میں امامت کیوں رکھی ہے اور کیسے رکھی ہے، کیوں اور کیسے، معمہ حل مجلس تمام۔ اس خاندان کے دو عظیم صاحبان، ایک صاحبان کو ابو طالب کہتے ہیں، ایک صاحبان کو خدیجہ کہتے ہیں۔ کون ابو طالب؟ محسن اسلام ابو طالب، محسن دین ابو طالب، محسن شریعت ابو طالب، محسن رسالت ابو طالب، وہ ابو طالب جن کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے کہ رسول کی ولادت ہوئی ابو طالب کے گھر میں، رسول کا نام محمد رکھا ابو طالب نے، رسول کو پالا ابو طالب نے، رسول کا نکاح پڑھایا ابو طالب نے۔ اللہ کی آواز آئی ہوگی، اے ابو طالب تم میرے حبیب پر احسان کرو اپنی اوقات سے، ہم بدلہ دیں گے اپنی حیثیت سے۔ تو اے ابو طالب طے ہوا کہ میرا رسول تیرے گھر میں پیدا ہوا، تیرا بیٹا میرے گھر میں پیدا ہوگا۔ اے ابو طالب طے ہوا، میرے رسول کا نام آپ نے محمد رکھا، آپ کے بیٹے کا نام ہم علی رکھیں گے۔ اے ابو طالب طے ہوا کہ میرے رسول کو آپ نے پالا، آپ کے بیٹے کو میرا رسول پالے گا۔ اے ابو طالب طے ہوا میرے رسول کا نکاح آپ نے فرش پر پڑھا، آپ کے بیٹے کا نکاح ہم عرش کی بلندی پر پڑھیں گے۔ دوسری صاحبان جناب خدیجہ، کون خدیجہ؟ ملکۃ العرب خدیجہ، وہ خدیجہ کہ جن کی وفات کے بعد بھی رسول سب سے زیادہ جس بی بی کا تذکرہ فرماتے تھے وہ جناب خدیجہ تھی۔ کہیں جاتے تھے تو جناب خدیجہ کا تذکرہ کرتے ہوئے جاتے تھے، کہیں سے آتے تھے تو جناب خدیجہ کا تذکرہ کرتے ہوئے آتے تھے۔ اتنا تذکرہ کرتے تھے، اتنا تذکرہ کرتے تھے کہ بہت سے لوگ تو اس تذکرے سے چڑھنے بھی لگے تھے۔ جو جناب خدیجہ کے تذکرے سے چڑھتا تھا تاریخ نے ان سب کے نام بھی لکھے ہیں، لیکن میں اکثر کہتا ہوں تھوڑا سا آپ لوگ سمٹ آئیں، تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں گے۔ تھوڑا سا آگے آ جائیے، آگے والے تو اپنا سمٹتے، پیچھے والے تھوڑا سا سمٹ آئیں، آئیے آ جائیے۔ جناب خدیجہ کے تذکرے سے جو چڑھتا تھا، جلتا تھا، حسد کرتا تھا، تاریخ نے ان سب کے نام بھی لکھے ہیں۔ لیکن میں اکثر کہتا ہوں اور نام لینا ممبر سے ضروری نہیں ہوتا، بہت سے نام زبان کا ذائقہ خراب کر دیتے ہیں۔ جو فرما ہے نا، ایک دن بول بیٹھے یعنی اب اللہ یہ آپ کو کیا ہو جاتا ہے ہر وقت خدیجہ کا تذکرہ، حالانکہ خدیجہ سے بہتر بھی خواتین آپ کو ملی ہیں۔ حضور نے فرمایا لا واللہ، نہیں، قسم خدا کی نہیں، خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی عورت ملی ہی نہیں۔ اس لیے کہ جب ساری دنیا کافر تھی خدیجہ مجھ پر ایمان لائی، جب ساری دنیا مجھے جھٹلا رہی تھی خدیجہ نے میری تصدیق فرمائی، جب ساری دنیا مجھے طعنہ ابتر دے رہی تھی اللہ نے خدیجہ کے ذریعے مجھے نسل کوثر عطا فرمائی۔ کس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ جناب آپ لوگ جناب خدیجہ کا تذکرہ کم سے کم یہ سوچ کے سنا کیجئے کہ تذکرہ صرف آپ ہی کے ہاں ہوتا ہے۔
کہیں اور تو ہوتا نہیں ہے. تو اس تذکرے کو کم سے کم یہاں تو تشنا نہیں رہنا چاہیے, یہاں تو پیاسا نہیں رہنا چاہیے. روایت مکمل کرنے جا رہا ہوں. دیواروں سے لگے ہوں, فرش نشین ہو, کرسی نشین ہو, اندر ہو, باہر ہو, جس کو لگتا ہے کہ اس کی رگوں کے دوڑتے ہوئے لہو میں جناب خدیجہ کے نمک کا تھوڑا سا بھی احسان ہے. روایت مکمل کرنے جا رہا ہوں. پوری طاقت سے میری خطابت کو نہیں, جناب خدیجہ کی عظمت کو سلام کیجیے گا. حضور نے فرمایا خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی عورت ملی ہی نہیں. جب ساری دنیا کافر تھی خدیجہ مجھ پر ایمان لائی. جب ساری دنیا مجھے جھٹلا رہی تھی خدیجہ نے میری تصدیق فرمائی. جب ساری دنیا مجھے طعنہ ابتر دے رہی تھی اللہ نے خدیجہ کے ذریعے مجھے نسل کوثر عطا فرمائی. اور حضور نے فرمایا جب ساری دنیا مجھ سے اپنا مال چھپا رہی تھی خدیجہ مجھ پہ اپنا مال لٹا رہی تھی. تو جو فرما رہے ہیں علامہ سید محمد امروہوی صاحب بہت بڑے خطیب گزرے ہیں اور بڑے حاضر جواب خطیب تھے. علامہ سید محمد امروہوی صاحب, ان سے کسی نے پوچھ لیا سرکار لوگ رسول کی ہر بیوی کا تذکرہ کر لیتے ہیں, خدیجہ کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے پلٹ کے فرمایا اس لیے نہیں کرتے کہ بتانا پڑے گا بارات کس کے گھر سے گئی تھی. اس لیے نہیں کرتے کہ بتانا پڑے گا بارات کس کے گھر سے. جب اتنی بلندی پہ جا کر سن ہی لیا ہے آپ لوگوں نے تو ایک جملہ اور سن لیجئے. ان سے کسی نے پوچھا سرکار رسول کی بیویاں کتنی تھیں؟ انہوں نے کہا بھائی مجھے نہیں پتا, میں نے تو بس ایک ہی کا ولیمہ کھایا ہے. مجھے نہیں پتا, میں نے تو بس ایک ہی کا ولیمہ کھایا. بارات گئی ہے, بارات خدیجہ کے دروازے پر بارات گئی ہے. دل نہیں کر رہا ہے جناب خدیجہ کی عظمت کو سلام کرنے کا؟ بارات گئی ہے, بارات گئی ہے, بارات رسول خدیجہ کو لینے گئے ہیں. اب بھی دل نہیں کیا جناب خدیجہ کی عظمت کو سلام کرنے کا؟ تو کھل کے بیان کریں کون رسول خدیجہ کو لینے گیا ہے؟ وہ رسول جو علم اول ہے, فکر اول ہے, شعور اول ہے, حسن اول ہے, عشق اول ہے, حبیب اول ہے, معشوق اول ہے, محبوب اول ہے, تاجدار رسالت ہے, سردار انبیاء ہے. وہ رسول سر پہ صحرا سجا کر بارات لے کر خدیجہ کے دروازے پر خدیجہ کو لینے گیا ہے. خدیجہ کے دروازے پر خدیجہ کو لینے گیا ہے. اب بھی بہت سے لوگ خاموش ہیں, اللہ جانے کیوں خاموش ہیں. جو بول رہے ہیں اللہ جانے کیوں بول رہے ہیں. ساری بات تمام ہو گئی ہے. اور کھل کے بیان کروں رسول کون ہے؟ یہ رسول دل کرے گا جناب خدیجہ کی عظمت کو سلام کرنے کا, دل کرے تو نہ ہاتھوں کو روکنا ہے نہ آوازوں کو. کون رسول گیا ہے خدیجہ کو لینے؟ ارے وہ رسول خدیجہ کو لینے گیا ہے جو رسول کبھی آیت لینے نہ گیا, کبھی سورہ لینے نہ گیا, کبھی قرآن لینے نہ گیا. اب اگر جملہ نظریے سے ہو کر نظر تک پہنچے, نظر سے ہو کر دل کی دھڑکنوں کو آواز دے,
تو پوری طاقت سے میری آواز میں آواز ملانا ہے، جو تاریخ کے اس منظر تک پہنچ جائے جہاں پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ خدیجہ کو لینے گئے ہیں رسول، لینے گئے ہیں لینے، بھیا اور بیویاں اور تھی، خدیجہ اور تھی، اور بیویاں رسول کے گھر بھیجی گئی تھی، خدیجہ دلہن بنا کر لائی گئی تھی۔ جو فرما رہے ہیں نا، جو بھی نعرہ لگائے گا 6 مہینے کے اعتکاف سے زیادہ ثواب پائے گا۔ دونوں آواز بلند کر کے پوری طاقت سے اپنی آوازوں کو نجف تک پہنچاتے ہوئے شہزادی زہرا کے منہ پہ تماچا، شہزادی زہرا کے قاتل کے منہ پہ تماچا مارتے ہوئے، یزیدیت کے منہ پہ تماچا مارتے ہوئے پوری طاقت سے کل ایمان کل قرآن نعرہ حیدر۔ بارات گئی، جناب خدیجہ کو پتہ چلا کہ مکے کی ساری عورتیں ناراض ہیں۔ یہ شادیوں میں ناراضگی کا چکر 1400 سال پرانا ہے۔ پورے سال بیٹھک پہ بیٹھنے والا شادی کے وقت ہی ناراض ہو جاتا ہے۔ اب اسے منائیے تو کیسے منائیے؟ وہ تو ایٹھے بیٹھا ہے، سوچتا ہے کہ آج آیا ہوں اونٹ پہاڑ کے نیچے، جب تک ناک نہ رگڑوا دوں مانوں گا نہیں۔ اپنی ناک دوسروں کے سامنے رگڑنے والا اور دوسروں کی ناک اپنے سامنے رگڑوانے والا کچھ بھی ہو سکتا ہے، اہل بیت کا چاہنے والا نہیں ہو سکتا۔ اہل بیت کا چاہنے والا نہ خود ذلیل ہوتا ہے، نہ کسی کو اپنے سامنے ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پتہ چلا جناب خدیجہ کو سب کو بلوا لیا گھر۔ کیسے بلوایا؟ سب کی کر دی دعوت۔ دعوت ایک ایسی چیز ہے کہ اچھا خاصا اکڑا ہوا آدمی بھی سیدھا ہو جاتا ہے۔ پوچھا جناب خدیجہ نے، بھائی سنا کہ آپ سب ناراض ہیں؟ کہا جی بھی ناراض ہونے والی بات ہی ہے، کیوں ناراض ہیں؟ کہ اتنے سارے دولت مندوں کے رشتے آپ نے ٹھکرا دیے، اور کس سے شادی کر رہے ہیں؟ عبداللہ کے یتیم سے۔ جواب بالکل آہستہ سے سناؤں گا، سننا پوری طاقت سے ہے۔ جناب خدیجہ کا جواب ہے، میرا جواب نہیں ہے۔ محسوس ہو کیفیت تو پتہ لگنا چاہیے چہروں سے۔ جیسے عرب کی ان بدو عورتوں نے کہا نا کہ خدیجہ ناراض ہونے والی بات ہی ہے، اتنے سارے دولت مندوں کے رشتے آپ نے ٹھکرا دیے۔ جناب خدیجہ نے زیر لب تبسم سجا کے فرمایا، پہلے تو مجھے یہ بتاؤ اتنے سارے دولت مندوں میں سے مجھ سے بڑا دولت مند کون تھا؟ اتنے سارے دولت مندوں میں سے مجھ سے بڑا دولت مند کون تھا؟ پھر یہ بتاؤ جس سے میں شادی کر رہی ہوں اس سے بڑا ساجد کون ہے؟ اس سے بڑا امین کون ہے؟ اس سے بڑا صاحب کردار کون ہے؟ اس سے بڑا با اخلاق کون ہے؟ اس سے بڑا انسان کون ہے؟ معاملہ ٹھیک ہونے والے تھے کہ خالہ اماں بگڑ گئی۔ جب معاملہ ٹھیک ہونے والے ہوتے ہیں تو مردوں میں ایک ابا اس ٹائپ کے ہوتے ہیں، اسی وقت بگڑنا ہوتا ہے انہیں۔ عورتوں میں ایک اماں ایسی ہوتی ہے جو اسی وقت بگڑنا ہوتا ہے انہیں۔ بزرگان میرے سر کا تاج ہیں، میں اپنے بچوں اور جوانوں کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں کہ کبھی بھی سماج میں آپ کا نام اس فہرست میں نہیں ہونا چاہیے جو فتنہ پھیلاتے ہیں۔ ہمیشہ آپ کا نام اس فہرست میں ہونا چاہیے جو فتنہ دباتے ہیں۔ فتنہ پھیلانے والے لوگوں میں کبھی آپ کا نام نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ فتنہ دبانے والے لوگوں میں آپ کا نام ہونا چاہیے۔ معاملات ٹھیک ہو رہے تھے کہ خالہ اماں بگڑ گئی۔ انہوں نے کہا کہ خدیجہ ناراض ہونے والی بات ہی ہے، کس سے شادی کر رہی ہیں؟ عبداللہ کے یتیم سے۔ ارے ہم نے آپ کے باپ کا زمانہ دیکھا ہے،
ہمارے یہاں بھی کہا جاتا ہے نا، جب کوئی زیادہ بلندی پہ جا رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے زیادہ ہی ہواؤں میں اڑ رہا ہے، کہا جاتا ہے نا۔ عربی میں محاورہ بولا جاتا ہے جب کسی کی بلندی بتانا ہوتی ہے کہ اس کے سر کا تاج آسمان سے مل رہا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ اس کے سر کا تاج آسمان سے مل رہا ہے۔ عرب کی اس بدو عورت نے کہا ہم نے آپ کے باپ کا زمانہ دیکھا ہے، کس سے شادی کرنے جا رہی ہیں؟ ارے آپ کے باپ کا سر کا تاج تو آسمان سے ملتا تھا۔ خدیجہ کا جواب سنیے گا، ابھی تک تقریباً 50 منٹ ہو گئے، ساری گفتگو ایک طرف، یہ جملہ ایک طرف، جملہ نہیں ہے، یقین ہے جناب خدیجہ کا، یقین سے جس کے ایمان میں تازگی پھوٹ جائے چہرہ پھول کی طرح کھل جانا چاہیے۔ جتنے افراد یہاں تشریف فرما ہیں پوری طاقت سے پڑھنے جا رہا ہوں، پوری طاقت سے سماعت فرمانا ہے۔ جیسے ہی عرب کی اس بدو عورت نے کہا خدیجہ کس سے شادی کر رہی ہے؟ ارے ہم نے آپ کے باپ کا زمانہ دیکھا، آپ کے باپ کا سر کا تاج تو آسمان سے ملتا تھا۔ جناب خدیجہ نے پلٹ کے فرمایا پیچھے ہٹ، میرے باپ کے سر کا تاج آسمان سے ملتا تھا، ایک دن میرے شوہر کے پیروں کی جوتیاں آگ سے ملیں گے۔ بارات پہنچی، مسند نکاح بچھی، ایک طرف نبیوں کا سردار بیٹھا، ایک طرف نبیوں کے سردار کا چچا جو بطحہ کا سردار تھا وہ بیٹھا۔ خطبہ نکاح کا آغاز ہوا۔ کس نے پڑھا رسول کا نکاح؟ کس نے؟ نکاح آپ کو پڑھوانا ہو مولوی دیوبند سے لے کے آئیے گا، کون پڑھے گا نکاح؟ جس کا تعلق آپ کے مذہب سے ہوگا، اس کا مطلب جو اپنے مذہب کا ہوتا ہے وہی نکاح پڑھتا ہے۔ سکے کا دوسرا پہلو سن لیجئے، خدا نہ خواستہ اللہ آپ سب کی زندگیوں کو آباد رکھے، شاد رکھے، طولانی عمر عنایت فرمائے۔ خدا نہ خواستہ خبر ملے کہ کسی کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ایک ایسی چیز ہے کہ لوگ بلا تفریق مذہب و ملت جنازے میں شرکت کے لیے آتے ہیں، لیکن توجہ فرمائی ہو تو تائید فرمائیے گا، توجہ نہ فرمائی ہو تو آئندہ توجہ فرمانے کی کوشش فرمائیے گا۔ آ تو جاتے ہیں لوگ، لیکن اس سے پہلے کہ جنازے کی کارروائیاں شروع ہوں، غسل دینا، نماز، تلقین، دفن، وہاں سے ہٹ جاتے ہیں، اس لیے کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ مرنے والے کا ہمارے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا غسل الگ طریقے سے ہوگا، نماز الگ طریقے سے ہوگی، تلقین الگ طریقے سے ہوگی، دفن الگ طریقے سے ہوگا۔ توجہ فرمائی آپ نے، اپنے مذہب والا نکاح پڑھتا ہے، جو اپنے مذہب کا نہیں ہوتا جنازہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ جو نہیں بولے انہیں کل سمجھ میں آ جائے کل بول دیجیے گا، پرسوں سمجھ میں آ جائے پرسوں بول دیجیے گا، گھر جا کے سمجھ میں آ جائے گھر جا کے بول دیجیے گا۔ اپنے مذہب والا نکاح پڑھتا ہے، جو اپنے مذہب کا نہیں ہوتا جنازہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ مرضی تیری، چاہے جسے مسلمان بتا چاہے جسے کافر بتا، مگر کسی کو مسلمان بتانے اور کافر بتانے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لے رسول کا نکاح کس نے پڑھا، رسول کا جنازہ چھوڑ کے کون کون بھاگا۔ نکاح تمام، جناب خدیجہ آ گئی، پیغام اسلام برسرعام رسول اسلام نے دینا شروع کیا۔ ایک دن دیکھا کہ حضور اداس بیٹھے ہیں،
اللہ کی طرف سے پیغام رسالت آ گیا تھا کہ کھل کے اعلان اسلام کیجیے، تبلیغ اسلام کیجیے۔ جناب خدیجہ نے دیکھا کہ رسول اداس بیٹھے ہیں، پوچھا کیوں اداس ہیں؟ کہ مکے میں قحط پڑ رہا ہے، اگر مکے والوں کو کچھ میسر نہ آیا تو لوگ بھوک کے مارے مر جائیں گے۔ جناب خدیجہ نے فرمایا گھبرا کیوں رہے ہیں، میری دولت کس دن کام آئے گی؟ تیرے رسول کے باہر خدیجہ کی دولت کا ڈھیر لگ گیا، مکے کے قحط زدہ لوگ سب بستہ تیرے رسول کے باہر کھڑے تھے، چاہتے تھے کہ ہاتھ بڑھائیں مال لے جائیں۔ دروازے کے پیچھے سے خدیجہ کی آواز آئی، مال لے جانا چاہتے ہو؟ کہ جی بی بی لے جانا چاہتے ہیں۔ کہ تو میرا ایک کام کرو، کہ بتائیے بی بی کیا کرنا ہے؟ کہ کلمہ پڑھتے جاؤ مال لیتے جاؤ، کلمہ پڑھتے جاؤ مال نہیں۔ توجہ فرمائی، آخری جملہ ہے، بات تمام ہو جائے گی، پوری مجلس نہیں، پوری تاریخ کی گارنٹی ہے، ایک جملے میں سمیٹنے جا رہا ہوں۔ لگے کہ تاریخ سمٹ گئی ایک جملے میں تو پوری طاقت سمیٹ کے مجھ تک آ جائیے گا، پوری توجہات کے ساتھ۔ اگر تاریخ سمٹی ہوئی دکھے، وقت بتا چکا ہوں، زمانہ بتا چکا ہوں، امامت کا بھی وقت ہے، عقد مولائے کائنات و جناب فاطمہ زہرا کا بھی وقت ہے، دونوں اوقات جوڑ لیجئے گا، جملہ سنیے گا، پوری تاریخ سمیٹنے جا رہا ہوں۔ دولت لیتے جاؤ، کلمہ پڑھتے جاؤ، مال لیتے جاؤ۔ اس خاندان کے دو عظیم صاحبان، ایک صاحبان کو خدیجہ کہتے ہیں، ایک صاحبان کو ابو طالب کہتے ہیں۔ دونوں کا فرق سمجھ میں آیا کیا ہے؟ دونوں میں فرق بس یہ تھا، خدیجہ کلمہ پڑھواتی رہی، ابو طالب کلمہ بچاتے رہے۔ خدیجہ کلمہ پڑھواتی رہی، ابو طالب کلمہ بچاتے رہے۔ خدیجہ کلمہ پڑھواتی رہی، ابو طالب کلمہ بچاتے رہے۔ اسی خاندان میں اللہ نے امامت کو کیوں رکھا، کیسے رکھا؟ جواب دینے جا رہا ہوں، مجلس تمام، تاریخ ایک لفظ میں بھرنے جا رہا ہوں۔ اسی خاندان میں اللہ نے امامت کو کیوں رکھا، کیسے رکھا، کیوں رکھا، کیسے رکھا؟ بھرپور توجہ۔ کیوں رکھا اسی خاندان میں اللہ نے امامت کو، کیوں کیسے رکھا؟ اس خاندان کے دو عظیم صاحبان، ایک کلمہ پڑھواتا رہا، ایک کلمہ بچاتا رہا۔ آواز کبریائی ہوگی، اے میرے حبیب آپ کو میرے پاس آنا ہے واپس، آپ کے بعد چلنا ہے سلسلہ امامت۔ اسلام پر احسان خدیجہ کا بھی ہے، اسلام پر احسان ابو طالب کا بھی ہے۔ اگر سلسلہ امامت یا تو نسل خدیجہ میں رہے گا یا نسل ابو طالب میں رہے گا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اگر سلسلہ امامت نسل خدیجہ میں رکھوں تو ابو طالب کے احسان کا بدلہ کیسے اترے؟ اگر سلسلہ امامت نسل ابو طالب میں رکھوں تو خدیجہ کے احسان کا بدلہ کیسے اترے؟ ایسا کر، کسی دن ٹہلتا ٹہلتا میرے پاس عرش کی بلندی پہ چلا، بات کر لیتے ہیں، خدیجہ کی بیٹی لیتے ہیں، ابو طالب کا بیٹا لیتے ہیں، دونوں کو ملا دیتے ہیں۔ پھر جو ان دونوں سے نسل چلے گی اس میں سلسلہ امامت کو قائم اور دائم کر دیتے ہیں، اتنا قائم کر دیتے ہیں، اتنا قائم کر دیتے ہیں، اتنا قائم کر دیتے ہیں کہ اس نسل کے آخری وارثی کو قائم بنا دیتے ہیں، پھر اس کی حکومت کو قیامت سے ملا دیتے ہیں۔ مل جل کے ایک باواز بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ یہ ہے وہ خاندان اہل بیت کہ جس میں اللہ نے امامت کو رکھا ہے۔ امام کون ہوتا ہے، کس خاندان سے ہوتا ہے، نبی کے خاندان کا کون سا سرا اور حصہ ہے جس میں اللہ نے امامت کو رکھا ہے، اسی خاندان میں اللہ نے امامت کو کیوں رکھا اور کیسے رکھا، یہ بات ہم نے آپ کو بتا دی 5 منزلوں کے ساتھ۔ مجلس تمام۔ اب یہ خاندان اہل بیت ہی تھا جو اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتا رہا، ہر صورت سے، ہر طریقے سے، ہر نہج سے، ہر راستے سے دین کو بچاتا رہا، شریعت کو بچاتا رہا۔
کربلا کے میدان میں امام حسین کی قربانیوں کو دیکھ لیجیے، جہاں دین کو جس قربانی کی ضرورت تھی وہاں حسین نے وہ قربانی رکھی۔ اگر کہیں دین کو عباس کے بازوں کی ضرورت تھی وہاں عباس کے بازو رکھے، جہاں دین کو اکبر کے سینے کی ضرورت تھی وہاں اکبر کا سینہ رکھا، جہاں دین کو اصغر کے گلے کی ضرورت تھی وہاں حسین نے اصغر کا گلا پیش کیا۔ یہ شخصیتیں واقعی ایسی تھیں کہ جن پہ تیر چلایا جائے، جن پہ تلوار چلائی جائے، جن پر نیزہ چلایا جائے۔ اکبر جیسی شخصیت، اصغر جیسی شخصیت، عباس جیسی شخصیت۔ تاریخ انسانیت کا سب سے زیادہ آنسو بہایا جانے والا واقعہ تاریخ کربلا ہے، جس پہ سب سے زیادہ آنسو بہے، اور کربلا میں سب سے زیادہ آنسو جس شہید کی شہادت پر بہے ہیں اس شہید کو علی اصغر کہتے ہیں۔ مصائب اسی طرف چل دیے ہیں تو میں انہیں کو مکمل کیے دیتا ہوں۔ تاریخ کربلا کا سب سے چھوٹا شہید تھا علی اصغر۔ ڈاکٹر گبن نے تاریخ پڑھی اور تاریخ لکھی۔ ڈاکٹر گبن کی تاریخ بڑی مشہور ہے، اس تاریخ میں انہوں نے تاریخ اسلام بھی لکھی، دعوت ذوالعشیرہ لکھی، شب ہجرت کے واقعات لکھے، رسول کا آخری حج لکھا، سب لکھا۔ اسی تاریخ میں انہوں نے تاریخ کربلا بھی لکھی۔ تاریخ کربلا میں انہوں نے حضرت عباس کی شہادت پڑھی، ان پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ امام حسین کی شہادت پڑھی، ان پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ لیکن جب حضرت علی اصغر کی شہادت پڑھی، کتاب کو بند کیا، گھر کے آنگن میں آئے، آسمان کو دیکھا اور دیکھ کے بولے، پروردگار واقعاً اگر تو ہے تو کسی کو بھی معاف کر دینا، علی اصغر کے قاتل کو معاف نہ کر۔ اس لیے کہ مجھے یہی سمجھ میں نہیں آیا کہ اصغر کو 3 بھال کا تیر مارا کیوں گیا۔ عزاداروں، آپ کی آوازیں بلند ہیں، میں اکثر کہتا ہوں یہ جو پہلی ہائے عزاداروں کے نکلتی ہے نا دل سے، اسی کو سننے کے لیے شہزادی جنت البقیع سے آتی ہے۔ اور یہ تو آپ میں سے ہر شخص جانتا ہے نا کہ شہزادی تنہا نہیں آتی، اکیلی نہیں آتی، ساتھ میں زینب ہوتی ہے، سکینہ ہوتی ہے، سجاد ہوتے ہیں۔ رویا کیجئے، اور میں اکثر کہتا ہوں مصائب میں رونا ضرور چاہیے، اس لیے کہ آپ کی آوازیں شہزادی زہرا کو سکون بہت دیتی ہیں۔ جس سے رونا نہ آئے نا، تو آپ میں سے اکثر جوان ہیں جو مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ جوان ہیں اور آپ کے آنسو نہ نکل رہے ہوں تو سوچئے آپ کی چھوٹی چھوٹی بہنیں بھی ہوں گی یہیں باہر، گلی کے باہر چوراہے پر، کوئی آپ کی چھوٹی سی بہن کی زلفوں کو پکڑے اور رخساروں پہ تماچے مارنا شروع کرے۔ آپ میں سے کتنے بھائی ہوں گے جنہیں برداشت ہو جائے گا؟ نہ ہو سکے تو سجاد کا درد محسوس کر کے رو لیا کیجیے۔ سجاد کربلا سے شام تک یہی دیکھتے دیکھتے چلے گئے تھے، کبھی شمر سکینہ کو تماچے مار جاتا تھا، کبھی خولی سکینہ کو تماچے مار جاتا تھا۔ اور ہم تو سن لیتے ہیں نا تماچے لگے، کبھی سوچا آپ نے کہ جب تماچے لگتے ہوں گے سکینہ کا عالم کیا ہوتا ہوگا؟ کیا عالم ہوتا تھا سکینہ کا جب تماچے لگتے تھے؟ کیا عمر تھی جناب سکینہ کی؟ 4 سال۔ ایمانداری سے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے گا ضرور، کوئی 4 سال کے بچے کو بھرپور طاقتور جوان پوری طاقت سے تماچا مارے، بچہ زمین پہ کھڑا رہ سکتا ہے؟ گر نہیں جائے گا؟ شمر جب تماچے مارتا تھا نا، سکینہ زمین پہ گر جاتی تھی، پھر اٹھانے کے لیے شمر ملون تازیانے مارا کرتا تھا۔ تازیانہ تو آپ میں سے شخص جانتا ہوگا، تازیانہ کسے کہتے ہیں؟ وہ کوڑا جس سے جانوروں کو مارا جاتا ہے، اس کوڑے کو تازیانہ بولتے ہیں جس سے جانوروں کو مارا جاتا ہے۔ عزاداروں جانتے ہیں
کوڑا جب کسی کو مارا جاتا ہے تو کوڑا چاروں طرف سے لپٹ جاتا ہے، لپٹے گا تو اس کو ہٹانے کے دو طریقے ہیں، یا تو سرا پکڑ کے کھولا جائے گا یا تازیانہ کھینچ لیا جائے گا۔ شمر جب سکینہ کو تازیانے مارتا تھا نا، تازیانہ کھینچ لیتا تھا، اور تازیانہ تنہا نہیں آتا تھا، تازیانے سے لپٹا ہوا سکینہ کا پاکیزہ لہو آ جاتا تھا۔ سکینہ آواز دیتی تھی، امو جان مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ امام سجاد فرماتے ہیں شمر نے تماچا مارا، سکینہ زمین پہ گر گئی، گری تو اٹھ نہ سکی۔ شمر ملعون میرے پاس آیا، میرے بدن پہ تازیانے مارنے لگا۔ جب سکینہ نے دیکھا نا جوان بھائی کے بدن پر میری وجہ سے تازیانے پڑ رہے ہیں، سکینہ نے جلدی سے اپنے آپ کو اٹھایا، دوڑی اور میرے اوپر خود کو گرا دیا۔ مولا شمر نے تازیانہ روک لیا ہوگا کہ روک لیتا تو ستم کیا تھا، جیسے مجھے مار رہا تھا ویسے ہی سکینہ کو مارنے لگا۔ امام سجاد فرماتے ہیں بس یہی وہ موقع تھا جب سکینہ نے مجھے مدد کے لیے بلایا، مگر میں سکینہ کی بھی مدد نہ کر سکا۔ مولا کیا کہا سکینہ نے؟ عربی میں جملہ پڑھوں گا، جتنا مجھ سے ترجمہ ہو سکے گا اتنا ترجمہ کر دوں گا، جتنا آپ لوگ محسوس فرما لیں اتنا رو لیجئے گا۔ امام سجاد کانپتے بدن کے ساتھ کھڑے ہوئے، امامے کو سر سے دور پھینک کے فرمایا جب شمر سکینہ کو تازیانے مار رہا تھا نا، سکینہ نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے، ہاتھ جوڑ کے مجھ سے کہا یا اخی قل لہو لا تضرب علی خدیا، اے بھیا شمر سے بس اتنا کہہ دو کہیں بھی تازیانے مار لے، میرے رخساروں پہ تازیانے نہ مار۔ یہ راہ کوفہ و شام میں سکینہ و اصغر جسے 3 بھال کا تیر لگا، تیر کا وزن معلوم ہے کتنا تھا؟ ابھی قربانی کے دن آ رہے ہیں، بقرعید قریب ہے، 3 بھال کا تیر جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ بس 3 بھال کا تیر بتا دو مصائب تمام ہو جائیں گے، رو لیجیے گا جتنا رونا ہوگا۔ 2 طریقے کے جانور ہوتے ہیں، ایک وہ جن پہ انسان کنٹرول حاصل کر سکتا ہے، جیسے بھیڑ ہے، بکرا ہے، ان پہ انسان کنٹرول حاصل کر سکتا ہے، ان کو ذبح کیا جاتا ہے۔ کچھ جانور وہ ہیں جن پہ انسان کنٹرول نہیں حاصل کر پاتا، جیسے اونٹ ہے، اونٹ کو ذبح نہیں کیا جاتا، اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے۔ نہر کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہسلے اور ہتھیار سے گردن پہ مارا جاتا ہے۔ اب آپ کو بتاؤں ضبط کر پائیں گے جس ہتھیار سے عرب میں اونٹ کی گردن پہ نہر کرنے کے لیے مارا جاتا تھا، اسی ہتھیار کو 3 بھال کا تیر کہتے ہیں۔ اب بھی رونے کے لیے کچھ اور پڑھنے کی ضرورت؟ کہاں 3 بھال کا تیر، کہاں علی اصغر کے 6 مہینے کا ننھا سا گلا، تیر جب لگانا علی اصغر کے گلے پہ مقتل لکھتا ہے ینقلب الصبی علی ید الامام، تیر اتنا وزنی تھا کہ بچہ امام کے ہاتھ پہ پلٹ گیا۔ تیر نے اصغر کا گلا توڑا، حسین کے بازو پہ جا کے لگا۔ زبان بے زبانی سے اصغر نے خیمے کا رخ کر کے فرمایا ہوگا اماں رات بھر آپ مجھے سمجھاتی رہی کہ میرے ہوتے میرے بابا پہ کوئی آنچ نہ آئے، لیکن اماں مجھے معاف کیجیے گا، میں تیر کو بابا کے بازو تک جانے سے روک نہ سکا، لیکن اماں غلطی میری بھی نہ تھی۔ اماں تیر بہت بڑا تھا، میرا گلا بہت چھوٹا تھا۔ وہ لیجیے حسین نے علی اصغر کا لاشا اٹھایا، کتنا وزنی ہوگا لاشا؟ حسین خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں، پیچھے ہٹ رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، پیچھے ہٹ رہے ہیں، ہمت کو سمیٹا، ام رباب کو آواز دی، بس آخری جملہ مصائب تمام۔ ام رباب دیکھو اپنے لال کو چاہے جس حالت میں دیکھنا، کوئی شکایت نہ کرنا، یہ کہہ کے اصغر کے گلے سے حسین نے ابا کا دامن ہٹایا، ابا کا دامن ہٹنا تھا، ام رباب گر کے بے ہوش ہو گئی۔ اب جو ہوش میں آئی 2 جملے کہے ام رباب نے، بس آخری جملے مصائب تمام ہے، 2 جملے کہے، ایک جملہ آسمان کا رخ کر کے، ایک جملہ مختل کا رخ کر کے، آسمان کا رخ کر کے فرمایا اے پروردگار کیا 6 مہینے کے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے؟ ایک جملہ مختل کا رخ کر کے فرمایا اے میرے سید و سردار مجھے بس اتنا بتا دو جس نے میرے بچے کے گلے پہ تیر مارا کہ وہ صاحب اولاد نہ تھا؟ اگر وہ صاحب اولاد ہوتا تو کبھی میرے بچے کے گلے پہ تیر نہ مارتا۔ واہ مصیبتا واہ حسینہ واہ سورا واہ ربابا، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ بہرحال اس مجلس اعزا فرش اعزا عشق اعزا کو جو بھی ثواب تو نے معیر اور مقرر فرمایا ہے اس سے مرحوم کی روح کو شاد و آباد فرما، مرحوم کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، مرحوم کے درجات بلند فرما، گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف فرما۔ بہرحال جو بھی حضرات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بغیر کسی خطا کے مقید ہیں انہیں قید سے رہائی دلا، جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء کرام کی حفاظت فرما، مراجع کرام کی حفاظت فرما، امام آخر کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو اس قابل بنا کے بعد ظہور ہم امام کے انصار و آوان میں شمار ہو سکیں۔ گزارش ہے 1 مرتبہ اور سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید عارف رضا ابن عنایت حیدر سید کی روح کو ایثار فرما۔